رات کے اندھیرے میں چپکے سے ججی کے پاس پہنچ جاتا ہے، مگر مائرہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی ہے۔ اندھیرے میں جنید اور ججی کو مسکراتے ہوئے باتیں کرتے دیکھ کر مائرہ کے دل میں ایک بہت بڑا شک جنم لے لیتا ہے اور وہ فوراً اپنے کمرے میں واپس آ جاتی ہے۔ ادھر جنید ججی سے اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے کہ وہ اس کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا اور صرف اسی کا ہونا چاہتا ہے، جس پر ججی مسکرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے معلوم ہے اس کی چاہت نے جنید کو ساری رات بے چین رکھا ہے، مگر ساتھ ہی اسے یہ خوف بھی ہے کہ اگر مائرہ کے سامنے ان دونوں کا سچ آ گیا تو کیا ہوگا۔ جنید فوراً کہتا ہے کہ وہ ججی کے لیے مائرہ کو چھوڑنے تک کے لیے تیار ہے اور نکاح کا وعدہ مانگتا ہے، جس پر ججی رضامندی ظاہر کر دیتی ہے۔ خوشی سے بے قابو ہو کر جنید گھر واپس آتا ہے تو مائرہ اسے غصے میں انتظار کرتے دیکھتی ہے۔ سوال جواب کے دوران جنید کی خاموشی ہی سب کچھ ظاہر کر دیتی ہے اور آخرکار وہ اعتراف کر لیتا ہے کہ وہ ججی سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے طلاق دینے کو بھی تیار ہے۔ یہ سن کر مائرہ ٹوٹ جاتی ہے، اسے گھر سے نکال دیتی ہے اور ساری رات باہر رہنے کی سزا دیتی ہے۔ جنید کی دستک کے باوجود مائرہ دروازہ نہیں کھولتی اور ججی اسے اپنے پاس ٹھہرا لیتی ہے، جس سے مائرہ کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ اگلے دن حالات مزید بگڑ جاتے ہیں۔ مائرہ اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے اور جنید ججی کے عشق میں اندھا ہو کر طلاق کے کاغذات تک بنوا لیتا ہے۔ اوپر سے ججی یہ سب تماشا دیکھ کر خوش ہوتی رہتی ہے اور جنید کو مزید اپنے قریب کر لیتی ہے، مگر یہ سب دیکھ کر ججی کی نوکرانی آسیہ چونک جاتی ہے اور فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ مائرہ کے سامنے ججی کی تمام سازشیں بے نقاب کرے گی۔ اگر آپ آسیہ کو ججی کی سازشوں کا پردہ فاش کرتے دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ جنید اور مائرہ کی زندگی بظاہر پرسکون دکھائی دیتی تھی، مگر ججی کی خاموش سازشوں نے اس رشتے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ رات کے اندھیرے میں جنید کا بار بار ججی کے پاس جانا محض ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک گہری منصوبہ بندی کا حصہ تھا، جسے مائرہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر محسوس کر لیا۔ جنید اور ججی کے درمیان ہونے والی سرگوشیاں، مسکراہٹیں اور وعدے اس بات کا ثبوت تھے کہ دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے لگے ہیں۔ مائرہ کے دل میں پیدا ہونے والا شک دراصل اس کی ٹوٹتی ہوئی دنیا کی پہلی دستک تھا، کیونکہ وہ جنید پر اندھا اعتماد کرتی تھی۔ جنید کا مائرہ سے نظریں چرانا اور سوالوں کے جواب میں خاموشی اختیار کرنا اس کے جرم کا سب سے بڑا ثبوت بن گیا، اور جب اس نے ججی سے محبت اور طلاق دینے کی بات کھلے عام کہی تو مائرہ کے لیے یہ لمحہ قیامت سے کم نہ تھا۔ غصے، دکھ اور بے عزتی کے عالم میں مائرہ کا جنید کو گھر سے نکال دینا اس کے خودداری بھرے فیصلے کی علامت تھا، مگر ججی نے اسی لمحے کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے جنید کو اپنے گھر پناہ دے دی۔ مائرہ کا ججی کے گھر جا کر اپنے شوہر کے بارے میں سوال کرنا اور ججی کا معصوم بن کر انکار کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ججی کتنی چالاک اور مکار تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جنید ججی کی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اس نے مائرہ کے جذبات، عزت اور رشتے کی حرمت سب کچھ بھلا دیا، یہاں تک کہ طلاق کے کاغذات بھی تیار کروا لیے۔ دوسری جنید، مائرہ اور ججی کے درمیان چلنے والی یہ کہانی محض محبت کا مثلث نہیں بلکہ لالچ، دھوکے اور خود غرضی کی ایک دردناک مثال ہے۔ جنید جو ایک وقت میں مائرہ کی محبت، اعتماد اور عزت کا امین تھا، آہستہ آہستہ ججی کی چالاک مسکراہٹوں اور میٹھی باتوں کے جال میں ایسا پھنسا کہ اسے نہ اپنے گھر کی حرمت یاد رہی اور نہ ہی اپنی بیوی کے جذبات کی قدر۔ رات کے اندھیروں میں ہونے والی ملاقاتیں دراصل گناہ اور فریب کی وہ پہلی سیڑھی تھیں جن پر چڑھ کر جنید اپنی ہی زندگی برباد کرنے جا رہا تھا۔ مائرہ کا شک کوئی وہم نہیں بلکہ اس عورت کا دل تھا جو اپنے شوہر کی بدلتی ہوئی آنکھوں اور سرد رویے کو محسوس کر چکا تھا۔ جب جنید نے صاف لفظوں میں ججی کے لیے طلاق دینے کی بات کی تو یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا بلکہ مائرہ کے خوابوں، اس کے اعتماد اور اس کے نکاح پر کاری ضرب تھی۔ مائرہ کا جنید کو گھر سے نکال دینا اس بات کی دلیل تھا کہ وہ کمزور نہیں بلکہ خوددار عورت ہے جو دھوکے کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتی، چاہے اس کی قیمت تنہائی ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری طرف ججی کا کردار شروع سے ہی ایک خاموش شکاری کا تھا جو مناسب موقع کے انتظار میں تھی۔ اس نے جان بوجھ کر مائرہ کے شک کو بڑھنے دیا، جنید کو اپنے حسن اور جھوٹے وعدوں کے ذریعے مزید قریب کیا اور اس کی کمزوریوں کو ہتھیار بنا کر استعمال کیا۔ جنید کا رات گزارنے کے لیے ججی کے گھر جانا دراصل اس کے زوال کی آخری حد تھی، جہاں اس نے نہ صرف اپنی ازدواجی زندگی بلکہ اپنی عزتی نفس کو بھی
दांव पर लगा दिया। मायरा का जिज्जी के दरवाजे पर जाकर अपने शोहर को तलाश करना और जिज्जी का मासूम बनकर इनकार करना इस बात का सबूत था कि जिज्जी हर हाल में खुद को पाक साफ दिखाना चाहती थी। मगर कुदरत के खेल में हर राज हमेशा राज नहीं रहता। जिज्जी की नौकरानी आसिया सब कुछ देख और समझ रही थी। आसिया ने महसूस किया कि जिज्जी न सिर्फ एक घर तोड़ रही है बल्कि एक औरत की जिंदगी, इज्जत और मुस्तकबल से भी खेल रही है। यही एहसास आसिया के दिल में बेगाउत बनकर उभरा और उसने तैयार कर लिया कि वो सच को सामने लाएगी। मायरा के सामने जिज्जी की तमाम साजिशों, झूठे वादों और मकरवा मंसूबों को बेनकाब करेगी ताकि धोखे पर मबनी ये रिश्ता अंजाम को पहुंचे और इंसाफ का बोलबाला हो। इस कहानी की गहराई में जाएं तो साफ नजर आता है कि ये सिर्फ 3 किरदारों की जाती ख्वाहिशात की टिकर नहीं बल्कि एतमाद के टूटने, नफ्स की कमजोरी और औरत की खुददारी का इम्तिहान है। जुनीद इब्तदा में एक आम सा शोहर था, मगर जिज्जी की नजर में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका बेकाबू और तारीफ का भूखा होना था। जिज्जी ने बड़ी खामोशी से उसके दिल में ये एहसास पैदा किया कि वो मायरा से ज्यादा हुसैन, ज्यादा समझदार और ज्यादा प्रशिश है, और यही मुवाजना जुनीद के अंदर बेचैनी और बगावत को जन्म देता गया। रात के अंधेरे में होने वाली मुलाकातें दरअसल दिन की रोशनी से डरने वाली हकीकत का अक्स थी, जहां मोहब्बत कम और हौस ज्यादा थी। मायरा ने जब ये मंजर देखा तो उसका दिल पहले ही जवाब दे चुका था, क्योंकि औरत का दिल अल्फाज से पहले रवैयों को पढ़ लेता है। मायरा का कमरे में जाकर खामोश हो जाना कमजोरी नहीं बल्कि उस तूफान की खामोशी थी जो अंदर ही अंदर सब कुछ तबाह कर रहा था। जब उसने जुनीद से सवाल क्या और जवाब में खामोशी पाई तो उसे किसी सबूत की जरूरत ना रही। जुनीद का जिज्जी के लिए तलाक का ऐलान दरअसल उसकी अखलाकी मौत थी, क्योंकि निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को उसने चंद लम्हों की ख्वाहिश पर कुर्बा। ये दास्तान दरअसल इंसानी नफ्स की कमजोरी मोहब्बत के नाम पर किए गए धोखे और एक औरत की पामाल होती हुई इज्जत की मुकम्मल तस्वीर है। जुनीद ने जब जिज्जी की तरफ कदम बढ़ाया तो वो ये भूल गया कि उसके साथ मायरा का एतमाद, उसकी मोहब्बत और एक पूरा घर वाबस्ता है। जिज्जी ने बड़ी महारत से जुनीद के दिल में ये एहसास बैठाया कि वही उसकी असल खुशी है, वही उसकी ख्वाहिशों की तकमील कर सकती है, और यूं उसने जुनीद को आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त में ले लिया। रात की तारीकी में होने वाली मुलाकातें सिर्फ छपकर मिलने का जरिया नहीं थी, बल्कि इस बात का सबूत थी कि ये रिश्ता सच्चाई और रोशनी से डरता है। मायरा ने जब ये सब देखा तो उसके दिल में उठने वाला शक एक चीख बनकर उसके वजूद को चीर गया, क्योंकि उसने कभी सोचा भी न था कि जिस शख्स को उसने अपना मुहाफिज समझा वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म बन जाएगा। जुनीद की खामोशी, उसके बदले हुए लहजे और जिज्जी के हक में दिया गया फैसला मायरा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। तलाक का लफ्ज महज एक कानूनी ऐलान नहीं बल्कि एक औरत के ख्वाबों, उसकी शनाख्त और उसके मुस्तकबल को रौंद देने के मुतरादिफ था। मायरा का जुनीद को घर से निकाल देना इस बात का वाज़ेह ऐलान था कि वो मोहब्बत के नाम पर होने वाली बेइज्जती को कबूल नहीं करेगी। दूसरी जानिब जिज्जी ने उसी लम्हे को अपनी कामयाबी समझा। जुनीद को अपने करीब करके ये यकीन दिलाया कि वही उसकी दुनिया है, मगर हकीकत में वो उसे अपनी अना और हौस की आग में झोंक रही थी। जुनीद भी अब उस कदर इंधा हो चुका था कि उसे न माशरे की परवाह थी और न इंजाम की। वो सिर्फ उस रास्ते पर चल रहा था जिसका अख्तिताम तबाही के सिवा कुछ न था। इसी तबाही के बीच एक किरदार खामोशी से सच का चिराग थामे खड़ा था, और वो थी नौकरानी आसिया। आसिया ने हर मंजर, हर झूठ और हर साजिश को गौर से देखा था। वो जान चुकी थी कि जिज्जी की मुस्कुराहटों के पीछे एक जहरीला इरादा छिपा है, जो न सिर्फ मायरा की जिंदगी बर्बाद कर रहा है बल्कि जुनीद को भी इंसानियत से दौर ले जा रहा है। मायरा का अपने वालदीन के घर जाना वक्ती पसपाई जरूर थी, मगर दरहकीकत ये उसकी नई ताकत की शुरुआत थी। आने वाले वक्त में जब आसिया सच बोलेगी तो जिज्जी के बनाए हुए ख्वाब रेजा रेजा हो जाएंगे, और ये साबित हो जाएगा कि झूठ, फरेब और नाजायज ख्वाहिशात पर खड़ी इमारत ज्यादा देर कायम नहीं रहती, जबकि सच्चाई और सब्र आखिरकार इंसाफ की सूरत में सामने आते हैं। ये कहानी जो जो आगे बढ़ती है उसके किरदारों की असल हकीकत मजीद खुलकर सामने आती जाती है। जुनीद का जवाल दरअसल एक दिन या एक रात में नहीं हुआ, बल्कि ये उसकी अंदरूनी कमजोरियों, खुदगर्दी और वक्ती ख्वाहिशात का नतीजा था। उसने जिज्जी की तूजा और तारीफ को मोहब्बत समझ लिया और ये भूल गया कि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, धोखा नहीं। जिज्जी ने बड़े सब्र और चालाकी से जुनीद के जहन में ये बात बैठाई कि मायरा उसे नहीं समझती,
اس کی قدر نہیں کرتی، اور یوں اس کے دل میں اپنی ہی بیوی کے خلاف بدگمانی پیدا کی۔ یہی بدگمانی آہستہ آہستہ نفرت میں بدل گئی، اور نفرت نے جنید کو اس حد تک گرا دیا کہ وہ نکاح جیسے مقدس رشتے کو توڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ مائرا کے لیے یہ صرف شوہر کی بے وفائی نہیں تھی، بلکہ اس کی پوری زندگی کا بکھر جانا تھا، کیونکہ اس نے جنید کے ساتھ اپنے خواب، اپنی امیدیں اور اپنا مستقبل جوڑ رکھا تھا۔ مائرا کی خاموشی، اس کا ضبط اور آخرکار خودداری کے ساتھ علیحدگی کا فیصلہ اس بات کی دلیل تھا کہ وہ کمزور نہیں۔ اس مرحلے پر کہانی ایک نئے موڑ میں داخل ہو جاتی ہے، جہاں ہر کردار اپنے کیے کا بوجھ اٹھانے کے قریب نظر آتا ہے۔ جنید، جو اب ججی کی قربت میں وقتی سکون محسوس کر رہا تھا، اندر ہی اندر ایک عجیب بے چینی کا شکار ہونے لگتا ہے، کیونکہ مائرا کی خاموشی اور اس کا یوں اچانک چلے جانا اس کے ضمیر پر بوجھ بن چکا تھا۔ ججی بظاہر فتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ جنید کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اسے محبت نہیں بلکہ ملکیت سمجھتی ہے، ایک ایسی چیز جسے وہ مائرا سے چھین کر اپنی انا کی تسکین چاہتی تھی۔ مائرا دوسری جانب اپنے والدین کے گھر بیٹھ کر صرف رو نہیں رہی، بلکہ ہر لمحہ یہ سوچ رہی ہے کہ وہ کب تک خاموش رہے گی، کب تک دھوکے کو تقدیر مان کر قبول کرتی رہے گی۔ اس کے دل میں ٹوٹے ہوئے اعتماد کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی جنم لے رہا ہے کہ اگر وہ آج سچ کے لیے نہیں کھڑی ہوئی تو ججی جیسی عورتیں مزید گھروں کو اجاڑتی رہیں گی۔ یہی وہ وقت ہے جب آسیہ کے دل میں پلنے والا فیصلہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ آسیہ نے ججی کے دوہرے چہرے، جنید کو دیے گئے جھوٹے وعدوں اور مائرا کے خلاف کی گئی سازشوں کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ خاموشی اب جرم کے برابر ہے۔ آنے والے دنوں میں آسیہ کا سچ بولنا نہ صرف ججی کے بنائے ہوئے فریب کے جال کو توڑ دے گا، بلکہ جنید کو بھی یہ احساس دلائے گا کہ اس نے ایک وفادار بیوی کو کھو کر کس قدر بڑی غلطی کی ہے۔ یہ کہانی اب محض محبت اور دھوکے کی نہیں رہی، بلکہ انصاف، سچائی اور ایک عورت کی خودداری کی جنگ بن چکی ہے، جس کا انجام ہر اس شخص کے لیے سبق ہوگا جو خواہش کے اندھے پن میں رشتوں کی حرمت کو بھلا دیتا ہے۔ کہانی کی تہہ میں اترتے جائیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ججی نے صرف جنید کو ہی نہیں بلکہ پورے ماحول کو اپنے فریب کے جال میں جکڑ رکھا تھا۔ وہ ہر موقع پر خود کو مظلوم، تنہا اور محبت کی حقدار ظاہر کرتی، جبکہ پس پردہ وہ مائرا کے خلاف زہر گھول رہی تھی۔ جنید اس کی باتوں میں آ کر یہ سمجھ بیٹھا کہ مائرا اس کی قدر نہیں کرتی، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ مائرا نے ہمیشہ اپنے رشتے کو نبھانے کی کوشش کی، مگر جنید کے بدلتے رویے، جھوٹ اور چھپ کر ملنے کی عادت نے اس کے دل کو اندر ہی اندر توڑ دیا۔ جب مائرا نے خودداری کے ساتھ علیحدگی کا راستہ اختیار کیا تو یہ کمزوری نہیں بلکہ ایک باشعور عورت کا فیصلہ تھا، جو جان چکی تھی کہ زبردستی کا رشتہ عزت نہیں دے سکتا۔ دوسری طرف جنید اب ججی کے قریب آ کر بھی مطمئن نہیں تھا، کیونکہ جو سکون وہ محبت میں ڈھونڈ رہا تھا وہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ججی کی محبت سوالوں، پابندیوں اور شک میں بدلنے لگی تھی، اور جنید پہلی بار یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ شاید وہ ایک بہت بڑی غلطی کر چکا ہے۔ اسی دوران آسیہ کے پاس ایسے ثبوت اکٹھے ہو چکے تھے جو ججی کے اصل چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی تھے۔ آسیہ جانتی تھی کہ سچ سامنے لانا آسان نہیں ہوگا، مگر وہ یہ بھی سمجھ چکی تھی کہ خاموش رہنا مائرا کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ آنے والا وقت اس کہانی میں فیصلہ کن ثابت ہونے والا تھا، جہاں ایک طرف جھوٹ، لالچ اور حوث کا انجام سامنے آئے گا، اور دوسری طرف سچ، صبر اور خودداری سرخرو ہو کر یہ ثابت کریں گے کہ وقتی فتح چاہے جتنی بھی دلکش کیوں نہ لگے، انجام کار سچ ہی غالب آتا ہے۔ اب کہانی اس نقطے پر پہنچ چکی ہے جہاں جذبات کے ساتھ ساتھ انجام کی پرچھائیاں بھی نمایاں ہونے لگتی ہیں۔ جنید ججی کے ساتھ رہتے ہوئے بظاہر آزاد محسوس کرتا ہے،
کہانی کی گہرائی میں مزید اترنے پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنید، مائرہ اور ججی کے تعلقات محض رشتوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ انسانی خواہشات، غرور اور نفسیاتی دباؤ پر ٹکے ہوئے ہیں۔ جنید، جس نے ابتدا میں ججی کی تعریف اور توجہ کو محبت سمجھا، اب اس کے فیصلوں کا بوجھ اپنے دل پر محسوس کر رہا ہے۔ اس نے مائرہ کی وفاداری اور بے پناہ محبت کو نظر انداز کر کے چند لمحوں کی خوشی کے لیے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی رشتہ توڑ دیا، اور یہ غلطی اس کے دل میں اضطراب، پچھتاوے اور خوف پیدا کر رہی ہے۔ ججی ہر لمحہ اس کے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے دل میں مائرہ کے بارے میں شک پیدا کرتی ہے، اور جنید کو یہ یقین دلا رہی ہے کہ وہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ججی کی یہ حکمت عملی اس کے اندر چھپی چالاکی اور مکاری کو ظاہر کرتی ہے، جس کا مقصد صرف اپنی خواہشات کی تکمیل ہے، نہ کہ سچے دل کی محبت۔ مائرہ اس سب کے برعکس صبر اور ہمت کی علامت بنی ہوئی ہے۔ اپنے والدین کے گھر جا کر وہ صرف اپنے دل کو سنبھال نہیں رہی بلکہ مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہی ہے تاکہ ایک دن ججی کی تمام سازشیں بے نقاب ہو سکیں۔ مائرہ کی ذہانت اور خودداری اس بات کا ثبوت ہے کہ عورت کی عزت اور وقار ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آسیہ، جو بظاہر ججی کی نوکرانی ہے، حقیقت میں سب کچھ دیکھ رہی ہے اور اس کے دل میں حق کے لیے بولنے کا عزم پیدا ہو چکا ہے۔ آسیہ جان چکی ہے کہ ججی کے جھوٹ، چالاکی اور مکر سے صرف ایک گھر نہیں بلکہ کئی زندگیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور یہی شعور اسے سچ سامنے لانے پر مجبور کرے گا۔ یہ کہانی اب محض محبت، حسد یا دھوکے کی نہیں رہی بلکہ یہ ایک اخلاقی جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے، جہاں ہر کردار کے فیصلے کا اثر نہ صرف اس کی اپنی زندگی بلکہ دوسروں کی زندگیوں پر بھی پڑ رہا ہے۔ ججی کی وقتی فتح اور جنید کی اندھی محبت اس حقیقت کو چھپا نہیں سکتی کہ سچائی اور انصاف کی قوت آخرکار غالب آئے گی۔ آنے والے وقت میں جب آسیہ حقائق سامنے لائے گی تو ججی کی مکاری کا پردہ اتر جائے گا، جنید کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا، اور مائرہ کی ثابت قدمی یہ ثابت کرے گی کہ صبر، حوصلہ اور حقیقت کی طاقت ہمیشہ جھوٹ اور فریب پر غالب آتی ہے۔ یہ کہانی انسان کی کمزوری، عزم، اخلاق اور انصاف کے فلسفے کی ایک مکمل تصویر پیش کرتی ہے، جس میں ہر کردار کی سوچ اور ہر عمل کا انجام واضح اور سبق آموز ہے۔ کہانی کی سب سے گہری پرت میں اتر کر دیکھا جائے تو یہ صرف ایک محبت کا مثلث نہیں بلکہ انسانی نفسیات، خواہشات، غرور اور اخلاقی اقدار کا بھرپور مظاہرہ ہے۔ جنید کی شخصیت ابتدائی طور پر ایک ایسا شوہر تھی جو مائرہ کی محبت، اعتماد اور گھر کی ذمہ داریوں کا قدردان تھا، مگر ججی کی چالاکی اور دل لبھانے والے رویے نے اس کے دل میں غرور، ہوش اور وقتی خوشی کے جذبات پیدا کر دیے۔ رات کے اندھیرے میں ججی کے گھر جنید کا جانا محض ملاقات نہیں بلکہ اس کا اخلاقی زوال تھا، جہاں اس نے نہ صرف میرا کے اعتماد کو توڑا بلکہ اپنے اخلاقی کردار کو بھی نقصان پہنچایا۔ ججی ہر لمحہ جنید کو اپنی مرضی کے مطابق قابو میں رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے جذبات پر کھیلتی ہے اور مائرہ کے بارے میں اس کے دل میں شک پیدا کر کے اپنے فائدے کے لیے حالات کو کنٹرول میں رکھتی ہے۔ دوسری جانب مائرہ نے دکھ، صدمے اور دھوکے کے باوجود خودداری اور شعور کا مظاہرہ کیا۔ وہ اپنے والدین کے گھر جا کر اپنی طاقت کو دوبارہ سمیٹ رہی ہے اور اپنے حوصلے کو مضبوط کر رہی ہے تاکہ کہانی کی سب سے باریک پرت میں جا کر دیکھیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جنید، مائرہ اور ججی کا رشتہ محض محبت یا رشتے کی بنیاد پر قائم نہیں بلکہ انسانی نفسیات، خواہشات، غرور اور اخلاقی حدود کی آزمائش پر ٹکا ہوا ہے۔ جنید نے ابتدا میں ججی کی توجہ اور تعریف کو محبت سمجھا، اور یہی غلط فہمی اس کے زوال کی جڑ بن گئی۔ اس نے مائرہ کی وفاداری اور بے پناہ محبت کو نظر انداز کر کے چند لمحوں کی خوشی اور ججی کی چالاک مسکراہٹ کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں ججی کے گھر جانا اس کے اخلاقی اور سماجی زوال کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے رشتے کی حرمت، اپنی بیوی کی عزت اور اپنے خاندان کی وقار سب کچھ نظر انداز کر دیا۔ ججی ہر لمحہ جنید کو اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق قابو میں رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے دل میں مائرہ کے لیے شک ڈالتی ہے اور جنید کو یہ یقین دلاتی ہے کہ وہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، حالانکہ یہ سب محض اس کی اپنی انا اور حوص کی تسکین کے لیے کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف مائرہ کی شخصیت اس کہانی میں طاقت، صبر اور شعور کی علامت ہے۔ اس نے دکھ، دھوکہ اور بے وفائی کے باوجود اپنی عزت اور وقار کو برقرار رکھا۔ والدین کے گھر جا کر وہ محض محفوظ نہیں رہی بلکہ اپنی طاقت اور حکمت کو جمع کر رہی تھی تاکہ وقت آنے پر ججی کی تمام
سازشیں بے نقاب ہو سکیں۔ میرا کی یہ سوچ یہ ظاہر کرتی ہے کہ عورت کی اصل طاقت اس کے ایمان، حوصلے اور اخلاق میں ہے، جو اسے سخت حالات میں بھی درست راستہ اپنانے کی ہمت دیتی ہے۔ اسی دوران آسیہ، جو بظاہر صرف ججی کی نوکرانی تھی، حقیقت میں سب کچھ دیکھ رہی ہے اور اس کے دل میں سچ بولنے کا عزم پیدا ہو چکا ہے۔ آسیہ نے محسوس کر لیا کہ ججی کی مکاری، جھوٹ اور چالاکی نہ صرف میرا کی زندگی بلکہ جنید کی شخصیت اور فیصلوں کو بھی تباہ کر رہی ہے، اور یہی شعور اس کے اندر ایک مضبوط ہمت پیدا کرتا ہے کہ وہ حق کا ساتھ دے۔ کہانی اب ایک فیصلہ کن مرحلے پر پہنچ گئی ہے، جہاں جھوٹ، فریب اور لالچ اپنی انتہا پر ہیں، لیکن حقیقت، صبر اور انصاف بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں ہیں۔ آنے والے وقت میں جب آسیہ سچ سامنے لے کر آئے گی تو ججی کے جھوٹ کا پردہ اتر جائے گا، جنید کو اپنی غلطیوں کا ادراک ہوگا، اور مائرا کی ثابت قدمی یہ ثابت کرے گی کہ صبر، حوصلہ اور سچائی ہمیشہ جھوٹ، فریب اور ہوس پر غالب آتی ہے۔ یہ کہانی صرف رشتوں کی بربادی کی داستان نہیں بلکہ انسان کی اخلاقی اقدار، فیصلوں کی اہمیت اور زندگی میں انصاف کی فتح کی مکمل تصویر پیش کرتی ہے، جو ہر کردار کے لیے سبق آموز ہے۔ کہانی کی سب سے اندرونی پرت میں اتر کر دیکھا جائے تو یہ نہ صرف محبت اور رشتوں کی کہانی ہے بلکہ انسانی نفس، اخلاقی کمزوریوں، خواہشات اور خود گردی کی ایک پیچیدہ تصویر بھی پیش کرتی ہے۔ جنید کی شخصیت ابتدا میں ایک ایسا شوہر تھی جو مائرا کی محبت، اعتماد اور گھر کی ذمہ داریوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا، مگر ججی کی چالاکی، حسن اور نفسیاتی حکمت نے اس کے دل میں ایک فریب کا جال بچھا دیا۔ جنید نے محسوس کیا کہ مائرا اس کی قدر نہیں کرتی، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ مائرا نے ہمیشہ اس کی خوشی اور عزت کو اپنے دل کی پہلی ترجیح بنایا۔ ججی نے یہ سمجھا کہ جنید کے دل میں تھوڑی سی خوشی کی خواہش کافی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اسے قابو میں کر لے۔ رات کے اندھیرے میں ملاقاتیں اور چھپ چھپ کر ملنا محض محبت نہیں بلکہ ایک ایسا نفسیاتی کھیل ہے جس میں جنید اپنی ضمیر کی آواز۔ کہانی کی سب سے اندرونی پرت میں اتر کر دیکھا جائے تو یہ نہ صرف محبت اور رشتوں کی کہانی ہے بلکہ انسانی نفس، اخلاقی کمزوریوں، خواہشات اور خود گردی کی ایک پیچیدہ تصویر بھی پیش کرتی ہے۔ جنید کی شخصیت ابتدا میں ایک ایسا شوہر تھی جو مائرا کی محبت، اعتماد اور گھر کی ذمہ داریوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا، مگر ججی کی چالاکی، حسن اور نفسیاتی حکمت نے اس کے دل میں ایک فریب کا جال بچھا دیا۔ جنید نے محسوس کیا کہ مائرا اس کی قدر نہیں کرتی، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ مائرا نے ہمیشہ اس کی خوشی اور عزت کو اپنے دل کی پہلی ترجیح بنایا۔ ججی نے یہ سمجھا کہ جنید کے دل میں تھوڑی سی خوشی کی خواہش کافی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اسے قابو میں کر لے۔ رات کے اندھیرے میں ملاقاتیں اور چھپ چھپ کر ملنا محض محبت نہیں بلکہ ایک ایسا نفسیاتی کھیل ہے جس میں جنید اپنی ضمیر کی آواز کو دبانے لگتا ہے اور مائرا کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتا ہے۔ مائرا کی شخصیت اس داستان میں صبر، حوصلہ اور شعور کی علامت ہے۔ اس نے دکھ، دھوکہ اور بے وفائی کے باوجود اپنی عزت، وقار اور خودداری کو قائم رکھا۔ ودین کے گھر جا کر وہ محض محفوظ نہیں رہی بلکہ اپنی حکمت اور طاقت کو دوبارہ جمع کر رہی تھی تاکہ جب وقت آئے تو ججی کی تمام مکاری، فریب اور جھوٹ بے نقاب ہو سکے۔ مائرا کی یہ سوچ یہ ظاہر کرتی ہے کہ عورت کی اصل طاقت اس کے ایمان، صبر اور شعور میں ہے، جو اسے انتہائی مشکل حالات میں بھی درست فیصلہ کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ اسی دوران آسیہ، جو بظاہر صرف ججی کی نوکرانی تھی، حقیقت میں سب کچھ دیکھ رہی ہے اور اس کے دل میں سچائی کے لیے بولنے کا عزم پیدا ہو چکا ہے۔ آسیہ نے محسوس کر لیا ہے کہ ججی کی مکاری اور دھوکہ نہ صرف مائرا بلکہ جنید کی زندگی کو بھی برباد کر رہا ہے، اور یہی شعور اس میں طاقت پیدا کر رہا ہے کہ وہ وقت آنے پر سچ سامنے لائے۔ کہانی اب ایک فیصلہ کن موڑ پر ہے، جہاں جھوٹ، فریب اور لالچ اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، لیکن حقیقت، صبر اور انصاف بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہیں۔ آنے والے وقت میں جب آسیہ سچ سامنے لائے گی، ججی کی مکاری کا پردہ اتر جائے گا، جنید کو اپنی غلطیوں کا ادراک ہوگا اور مائرا کی ثابت قدمی یہ ثابت کرے گی کہ صبر، حوصلہ اور سچائی ہمیشہ جھوٹ، فریب اور ہوس پر غالب آتی ہے۔ یہ کہانی محض رشتوں کی بربادی کی داستان نہیں بلکہ اخلاق، عزت، انصاف اور انسانی فیصلوں کی اہمیت کی مکمل تصویر پیش کرتی ہے، جو ہر کردار کے لیے ایک سبق آموز اور زندگی بدلنے والا پیغام ہے۔ کہانی کی سب سے گہری پرت میں اتر کر دیکھا جائے تو یہ محض محبت یا رشتوں کی کہانی نہیں بلکہ انسانی نفسیات، اخلاقی کمزوریوں، خواہشات، غرور اور طاقت کی ایک پیچیدہ تصویر پیش کرتی ہے۔ جنید کی شخصیت
ابتدا میں ایک ایسا شوہر تھی جو مائرہ کی محبت، اعتماد اور گھر کی ذمہ داریوں کو دل سے سمجھتا تھا، مگر ججی کی چالاکی، حسن اور نفسیاتی حکمت نے اس کے دل میں شک، حوس اور غرور کی بیج بو دی۔ جنید نے محسوس کیا کہ مائرہ اس کی قدر نہیں کرتی، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ مائرہ نے ہمیشہ اس کی خوشی، عزت اور سکون کو اپنی اولین ترجیح بنایا۔ ججی نے جنید کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ صرف وہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور یہی خیال جنید کو آہستہ آہستہ اس کے اپنے اخلاقی اصولوں اور ذمہ داریوں، کہانی کی سب سے اندرونی تہ میں اتر کر دیکھا جائے تو یہ صرف ایک محبت یا شادی کے مسئلے کی داستان نہیں، بلکہ انسانی نفسیات، اخلاقی اقدار، غرور، خواہشات اور اختیار کی ایک مکمل تصویر ہے۔ جنید کی شخصیت ابتدا میں ایک عام شوہر کے طور پر نظر آتی ہے، جو مائرہ کی محبت اور اعتماد کا محافظ تھا، مگر ججی کی چالاکی، حسن اور نفسیاتی حکمت نے اس کے دل میں شک، حسد اور حوس کے بیج بو دیے۔ جنید نے محسوس کیا کہ مائرہ اس کی قدر نہیں کرتی، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ ججی نے جنید کے دل میں یہ سوچ پیدا کر دی کہ صرف وہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور یہی سوچ جنید کو اپنی اخلاقی اور سماجی ذمہ داریوں سے دور لے گئی۔ رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر ملاقاتیں اور ججی کے گھر جانا محض محبت کا عمل نہیں، بلکہ ایک نفسیاتی کھیل تھا، جس میں جنید نے اپنے ضمیر کی آواز کو دبانے اور مائرہ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کا انتخاب کیا۔ میرا کی شخصیت اس کہانی میں حوصلہ، صبر، شعور اور خودداری کی علامت ہے۔ اس نے دکھ، دھوکہ اور بے وفائی کے باوجود اپنی عزت، وقار کو قائم رکھا۔ ودین کے گھر جا کر وہ صرف محفوظ نہیں رہی، بلکہ اپنی حکمت، شعور اور طاقت کو جمع کر رہی تھی تاکہ وقت آنے پر ججی کی تمام مکاری، جھوٹ اور فریب بے نقاب ہو سکے۔ مائرہ کا ہر عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ عورت کی اصل طاقت اس کے ایمان، حوصلے اور شعور میں ہے، اور یہی طاقت اسے انتہائی مشکل حالات میں بھی صحیح فیصلہ کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ اسی دوران آسیہ، جو بظاہر ججی کی نوکرانی ہے، حقیقت میں سب کچھ دیکھ رہی ہے اور اس کے دل میں سچ بولنے کا عزم پیدا ہو چکا ہے۔ آسیہ نے محسوس کر لیا کہ ججی کی مکاری اور دھوکہ نہ صرف مائرہ بلکہ جنید کی زندگی کو بھی تباہ کر رہا ہے، اور یہی شعور اس میں طاقت پیدا کر رہا ہے کہ وہ وقت آنے پر سچ سامنے لائے۔ کہانی اب ایک فیصلہ کن مرحلے پر پہنچ چکی ہے، جہاں جھوٹ، فریب، خواہش اور لالچ اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، لیکن حقیقت، انصاف اور صبر بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہیں۔ آنے والے وقت میں جب آسیہ سچ سامنے لے کر آئے گی تو ججی کی مکاری، جھوٹ اور دھوکہ بے نقاب ہوں گے، جنید کو اپنی غلطیوں کا ادراک ہوگا، اور مائرہ کی ثابت قدمی یہ ظاہر کرے گی کہ صبر، حوصلہ، شعور اور سچائی ہمیشہ جھوٹ، فریب اور ہوس پر غالب آتی ہے۔ یہ کہانی محض رشتوں کی بربادی یا محبت کی ناکامی کی داستان نہیں، بلکہ انسانی اخلاق، فیصلوں کی اہمیت، اعتماد اور حق کے لیے کھڑے ہونے کی ایک مکمل اور سبق آموز تصویر پیش کرتی ہے، جو ہر کردار کے لیے اور ہر کاری کے لیے زندگی بدلنے والا پیغام رکھتی ہے۔ کہانی کی سب سے اندرونی پرت میں اتر کر دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ جنید، مائرہ اور ججی کا تعلق صرف محبت یا شادی کے رشتے تک محدود نہیں، بلکہ یہ انسانی نفسیات، اخلاق، غرور، خواہشات اور ضمیر کی ایک پیچیدہ جنگ ہے۔ جنید نے